پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اور فرمان کی بالکل واضح اور دو ٹوک سنی مسلمان مخالفت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو باقاعدہ طور پہ ماتمی جلوس میں شرکت کرنا، عزاداری کے جلوس میں شرکت کرنا۔ میں منبر نبوی پہ کھڑے ہو کے واقعتاً ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ان جلوس میں اہل تشیع حضرات سے کہیں بڑھ کر ہمارے سنی لوگ موجود ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اس کو باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ آج سے یہ رمضان کی بات ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عمرے پہ جانے کا، میرے ساتھ ایک دوست بھی گئے۔ اچھا، جب وہ احرام باندھنے لگے تو اچانک ہی میری نظر پڑی، سنی مسلمان ہے، ہمارے اسی علاقے کا ہے، پنجگانہ نماز پڑھنے والا ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر میری نظر پڑی، مجھے شک سا ہو گیا کہ یار یہ داغ تو وہ چھریوں کے داغ ہیں جو کہ ماتمی چھریاں اسپیشلی استعمال کی جاتی ہیں۔ خیر اس ٹائم تو میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب 2-4 دن مزید گزرے، سلولی میں نے ان کو کھریدا، ان کو جانچنا چاہا، ان کے اندر کو ہیں سنی لیکن پراپرلی ماتمی مجالس میں اور اس طرح کے مجلسوں میں شامل ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ایک نیک اور اچھا کام کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 ٹوک الفاظ میں کہا، لیس منا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہے، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو کسی مصیبت کے وقت اپنے رخسار کو پیٹے، وشق الجیوب، اپنے کپڑوں اور گریبان کو پھاڑ دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھلے وہ جو مرضی ہے، اپنے آپ کو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دین و منہج پہ سمجھنے والے، ان کے ٹریک پہ چلنے والے، اپنے آپ کو سمجھنے والے، بھلے جو مرضی ہیں، جو کوئی شخص کسی بھی مصیبت کے وقت یہ والا عمل کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس منا، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان اعمال کے اوپر اظہار لا تعلقی کرتے ہیں، بھلا مجھے بتائیں اجر کس سے لوگے، ثواب کی امید کس ذات سے رکھ رہے ہو؟ جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اپنے آپ سے بالکل بری کرتے ہیں، کل قیامت والے دن کس کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے؟ ذرا سوچئے تو، کس کے رستے کے اوپر جا چکے ہیں، چل چکے ہیں؟ خدا را ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی موقع کے اوپر ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی، ان کا طریقہ کار کیا ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، انہوں نے نماز کیسے پڑھی، انہوں نے کوئی بھی فوتگی ہو تو اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا، کیا طریقہ کار تھا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔